الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس سے یہاں پہ جمع کیا قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی باتوں کو عام کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 17 اور 18 یہ ہے: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کنز ایمان سے. ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا. بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں. اب ہم آیت کو ایک مرتبہ اور پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کنز العرفان سے پڑھیں گے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ترجمہ کنز العرفان. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا. انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اب اس کی تفسیر ہم صراط الجنان سے پڑھیں گے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا. ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے. ان میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی میں انہوں نے حق واضح ہونے کے باوجود انہوں نے حق کو پہچانا نہیں اور انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں. اب یہ آیت کا ترجمہ ہم انشاءاللہ عز و جل انگلش ٹرانسلیشن سے بھی دیکھیں گے کہ انگلش ٹرانسلیشن میں یہ آیت کا ترجمہ کس طرح کیا گیا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Their example is like that of the ones who kindled a fire. So when it lit up all around him, Allah took away their light and left them in darkness. So they do not see, they are deaf, dumb, blind, so they are not to return towards guidance. یعنی اب ہم اس میں جو انگلش ٹرانسلیشن ہے، ہمیں ترجمہ جو ہے کنز الایمان اور کنز العرفان ہی پڑھنا ہے، لیکن جو انگلش ٹرانسلیشن میں جو ورڈ آ رہے ہیں ان کی میننگ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، تاکہ جب بھی
کبھی آپ قرآن کو انگلش کو بھی دیکھیں تو تھوڑا ذہن میں رہے کہ یہ ورڈ کی کیا میننگ ہوتی ہے، لیکن آپ کو ترجمہ اور جو ٹرانسلیشن ہے وہ انگلش کا ہی پڑھنا ہے، صرف میں وہ ورڈ کی میننگ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ دیئر ایگزامپل یعنی دیئر مطلب ان کا ہوتا ہے، ایگزامپل یعنی مثال، از لائک دیٹ آف دا ونس ہو کنڈل اے فائر، یعنی لائک از لائک دیٹ آف یعنی ان کی مثال کی طرح ہے، ان کی طرح ہے، who kindled a fire جنہوں نے آگ جلائی، so when it lit up all around جب آگ نے اپنا شعلہ ابھارا یعنی آگ جل روشن ہو گئی تو lit up all around چاروں طرف، اللہ took away their light تو اللہ نے took away یعنی لے لینا واپس، took away اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لے لینا، واپس لے لینا، their light یعنی روشنی، جو اجالا، جو ہدایت ہے، and left them darkness اور left them یعنی ان کو چھوڑ دیا، left them ان کو چھوڑ دیا، darkness یعنی اندھیریوں میں، تاریکیوں میں، so that they do not see، دے کا مطلب وہ ہوتا ہے do not see وہ نہیں دیکھتے، they are deaf dumb and blind یعنی اندھے گونگے بہرے، اندھے گونگے بہرے، اس کو ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ بولتے ہیں، ڈیف بہرے کے لیے اور بلائنڈ کے لیے جو ہوتا ہے اندھے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ڈم یعنی گونگا اور ڈیف یعنی جو بہرا وغیرہ رہے گا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سو دے آر ناٹ ٹو ریٹرن ٹوورڈ گائیڈنس، وہ واپس ہونے والے نہیں، دے آر ناٹ ٹو ریٹرن وہ واپس ہونے والے نہیں ہیں، کس کی طرف؟ ٹوورڈ گائیڈنس یعنی ہدایت کی طرف وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کو ہم کم از کم تین آیت کو ہم روزانہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں اور عادت ڈالیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کریں، اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شامل کریں کہ قرآن کا پڑھنا بہت ثواب ہے اور اس کا سمجھنا خیر و برکت ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ذریعہ نجات ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ذریعہ نجات چاہیے نا، سب کو جنت چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، یو وانٹ جنت اور ناٹ ایوری مسلم وانٹ جنت، جنت کا طلبگار ہے، ہر مسلمان جنت کا طلبگار ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اور پیارے وسیلے سے ہر مسلمان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں علم قرآن عطا فرما، علم حدیث عطا فرما، علم فقہ عطا فرما اور تمام علوم نافع عطا فرما۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اے اللہ سارے مسلمانوں کو نیک اور ایک کر دے، اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، مسلمانوں سے جھوٹ کو دور فرما دے، غیبت کو دور فرما دے، چغلی کو دور فرما دے، برائی کو دور فرما دے، جھگڑے فساد کو دور فرما دے، حسد کو دور فرما دے۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میرے مولا، ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرما، ہمیں علم کی روشنی عطا فرما، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب میں جو بھی ایمان والے ہیں مسلمان، ان سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔